کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت ہو۔ اللہ دکھ سے بڑی داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم حال کے حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہو جائے گا۔ محبتوں میں روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند ہے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں گے اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہونا، اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ محبتوں میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، محبت کی ہے تو اعتبار کرنا سیکھو۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی اور کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ بس پھر ہم سب کچھ نصیب پر چھوڑ کر زندگی جینے نہیں بلکہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔